دیوار ڈرامے کی آنے والی قسط کا پرومو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ گھر کے اندر ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو کئی رشتوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ایک طرف ماریا کی شادی کا قیمتی گولڈ کا سیٹ چوری ہو گیا ہے، دوسری طرف احمر اور عافیہ کے درمیان غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ حمزہ کا اسلام آباد والا راز اب بھی سب سے بڑا معمہ بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گولڈ سیٹ کی چوری کی، کیونکہ آنے والی قسط کا سب سے بڑا ٹوئسٹ یہی ہونے والا ہے۔ سیٹ غائب ہونے کے بعد گڑیا باجی اور ماریا دونوں سخت پریشان ہو جاتی ہیں۔ انہیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کسی باہر والے کا نہیں بلکہ گھر کے ہی کسی فرد کا ہے، کیونکہ اگر کوئی چور باہر سے آیا ہوتا تو وہ دراز میں موجود نقدی اور دوسری قیمتی چیزیں بھی لے جاتا، لیکن غائب صرف ماریا کا سونے کا سیٹ ہوا ہے۔ جب یہ بات احمر کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی فوراً کہتا ہے کہ پہلے بھی اس گھر میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ شک کس پر جاتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ آخر اس سیٹ کے بارے میں کن کن لوگوں کو معلوم تھا۔ ماریا بتاتی ہے کہ صرف وہ، گڑیا باجی اور رانی بھابی نے ہی وہ سیٹ دیکھا تھا۔ گڑیا باجی فوراً رانی کا دفاع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رانی ایسی حرکت کبھی کر ہی نہیں سکتی، لیکن احمر کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کسی پر اندھا اعتماد کرنے کی بجائے حقیقت تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اس لیے بلال اور شارق دونوں کے کمروں کی تلاشی ہونی چاہیے۔ ادھر نازنین اپنی ماں کے ساتھ وہی چوری شدہ سیٹ فروخت کرنے کے لیے جولرز کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کئی دکانوں پر کم قیمت ملنے کی وجہ سے آخر کار ایک جولر اچھی قیمت دینے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ رسید مانگ لیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دونوں ماں بیٹی گھبرا جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی رسید موجود ہی نہیں۔ ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ اگر یہی جولر وہی ہوا جس سے گڑیا باجی نے یہ سیٹ خریدا تھا تو عین ممکن ہے کہ وہ سیٹ کو پہچان لے۔ اگر ایسا ہوا تو یہی ایک سرا نازنین تک پہنچنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگرچہ پرومو میں یہ کنفرم نہیں کیا گیا، لیکن یہ امکان کافی مضبوط محسوس ہوتا ہے۔ گھر واپس آ کر نازنین پوری طرح سے بے فکر نظر آتی ہے، جس سے لگتا ہے کہ وہ پہلے ہی اپنی اگلی چال چل چکی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی بلال اور رانی کے کمرے میں چھوڑ دی ہوگی، تاکہ جب بھی کبھی تلاشی لی جائے تو سب کا شک انہی پر جائے۔ جب بلال اور شارق گھر پہنچتے ہیں تو احمر انہیں بتاتا ہے کہ ماریا کی شادی کا گولڈ کا سیٹ چوری ہو گیا ہے اور اب دونوں کے کمروں کی تلاشی لی جائے گی۔ بلال اور رانی چونکہ خود کو بے قصور سمجھتے ہیں، اس لیے فوراً تلاشی کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن شارق ہمیشہ کی طرح پہلے ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، پھر ایک شرط رکھتا ہے کہ اگر اس کے کمرے سے کچھ نہ نکلا تو گڑیا باجی سب کے سامنے اس سے اور نازنین سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گی۔ شارق کا اصل مقصد اپنی بے گناہی ثابت کرنا نہیں بلکہ گڑیا باجی کو سب کے سامنے جھکانا اور ان کی تذلیل کرنا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ شارق کے کمرے سے یقیناً کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ نازنین پہلے ہی سیٹ فروخت کر چکی ہے، لیکن جب بلال اور رانی کے کمرے کی تلاشی ہوگی تو وہاں سے نازنین کی چھوڑی ہوئی انگوٹھی مل سکتی ہے، اور یہی ثبوت سب کو غلط سمت میں لے جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو سب سے پہلے شک رانی اور بلال پر جائے گا۔ رانی خود بھی حیران رہ جائے گی اور شاید ایک لمحے کے لیے اسے بلال پر ہی شک ہونے لگے کہ کہیں اس نے واقعی ایسا کیا تو نہیں۔ دوسری طرف بلال بھی رانی کو مشکوک نظروں سے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو سیٹ چوری نہیں کیا، لیکن پھر خود ہی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ رانی کبھی چوری نہیں کر سکتی۔ باقی گھر والے بھی یہی کہیں گے کہ چونکہ ان دونوں کے مالی حالات خراب ہیں اس لیے چوری بھی انہی نے کی ہوگی۔ اگر یہ معاملہ صرف گھر کے اندر ہی دبا دیا گیا تو اصل چور کبھی سامنے نہیں آئے گا، اور یہی چیز نازنین کی ہمت مزید بڑھا دے گی۔ وہ سمجھ جائے گی کہ اگر ایک بار بچ گئی تو آئندہ بھی آسانی سے ایسی حرکتیں کر سکتی ہے۔ لیکن ڈرامے کے ریگولر ویورز کی طرح میں بھی یہی چاہتی ہوں اور پریڈکشن بھی یہی ہے کہ یہ معاملہ پولیس تک ضرور پہنچے۔
بالفرض اگر گھر والے اپنی عزت کی خاطر پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرواتے تو شاید وہی جیولر خود پولیس کے ساتھ گھر پہنچ جائے، کیونکہ اگر واقعی اسے سیٹ پر شک ہو گیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہی وہ موڑ ہوگا جہاں نازنین کی ساری چالاکیاں ایک ہی لمحے میں بے نقاب ہو سکتی ہیں۔ ادھر احمر اور عافیہ کے رشتے میں بھی ایک نئی غلط فہمی جنم لیتی دکھائی دے رہی ہے۔ عافیہ احمر سے ناراض ہے کیونکہ اتنی بڑی بات یعنی احمر کی نوکری جانے کا معاملہ اس نے سب سے چھپا لیا۔ احمر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ گھر میں پہلے ہی ماریا کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اس لیے وہ کسی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عافیہ اس بات کو آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم گھر والوں کو نہ بتاتے، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں، کم سے کم مجھے تو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ دوسری طرف گڑیا باجی کو لگتا ہے کہ شاید عافیہ کسی اور وجہ سے احمر سے ناراض ہے، اس لیے وہ خود بھی عافیہ کے ساتھ کچھ سخت رویہ اختیار کر لیتی ہیں۔ عافیہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ گڑیا باجی کی ہمیشہ عزت کرتی آئی ہے، مگر اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اچانک گڑیا باجی کے رویے میں یہ تبدیلی کیوں آ گئی۔ احمر کے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر عافیہ کو اتنی جلدی احمر کی نوکری جانے کی خبر کیسے مل گئی؟ اسے ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ سب فہد کی چال ہے، جس نے جان بوجھ کر عافیہ کو یہ بات بتائی تاکہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اعتماد کمزور ہو جائے۔ ادھر فہد اپنی سازشوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ وہ عافیہ کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا موقع نکالتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں احمر کے خلاف اس کے دل میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ احمر کی پسند کا خیال رکھتی ہو، لیکن کیا احمر نے کبھی تمہاری پسند کو اہمیت دی؟ عافیہ اگرچہ اس کی بات سے مکمل اتفاق نہیں کرتی، لیکن اسے ابھی تک اندازہ نہیں کہ فہد ہر قدم صرف اس کا گھر برباد کرنے کے لیے اٹھا رہا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ حقیقت سب سے پہلے احمر کو سمجھ آ جائے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ فہد جان بوجھ کر ان کے درمیان فاصلے پیدا کر رہا ہے اور احمر کی نوکری جانے کے پیچھے بھی اسی فہد کا ہاتھ ہے، تو فہد اور احمر کے درمیان سخت جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن فہد بہت چالاک ہے، وہ خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر عافیہ نے اس وقت بھی حقیقت نہ سمجھی تو یہی غلط فہمی عافیہ اور احمر کے رشتے میں ایک بہت بڑی درار ڈال سکتی ہے۔ آخر میں آتے ہیں حمزہ کی طرف، جس کا اسلام آباد جانا اب بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ نہ یہ واضح ہوا کہ وہاں کس لیے رکا ہوا ہے، نہ ہی یہ معلوم ہوا کہ وہ سعدیہ سے کون سا راز چھپا رہا ہے۔ کیا واقعی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا پھر اسے کوئی ایسی بیماری یا مجبوری ہے جسے وہ سعدیہ کو بتانے سے ڈر رہا ہے؟ فی الحال اس بارے میں کچھ بھی یقین سے کہنا ممکن نہیں، البتہ ایک بات طے ہے، جب بھی یہ راز سامنے آئے گا وہ سعدیہ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہوگا۔ اگر حمزہ کی کوئی حقیقی مجبوری ہوئی تو شاید سعدیہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن اگر معاملہ دھوکے کا نکلا تو پھر سعدیہ کو یہی محسوس ہوگا کہ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہ بھی باقی رشتوں کی طرح دھوکے باز اور جھوٹا نکلا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا نازنین کی چوری پکڑی جائے گی، کیا رانی اور بلال پر جھوٹا الزام لگے گا، کیا فہد احمر اور عافیہ کے درمیان نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور سب سے بڑھ کر حمزہ آخر کون سا راز چھپا رہا ہے؟ ناظرین اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، آپ کے خیال میں آنے والی قسط کا سب سے بڑا ٹوئسٹ کون سا ہوگا؟